بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت و شان کے اعتبار سے پہلی مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے۔ تینوں مساجد کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خصوصی عظمت کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کو جاتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت فرمائی۔ یہ شرف اسی مسجد کو حاصل ہے کہ با یک وقت تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس مسجد میں با جماعت نماز ادا کی۔ بیت المقدس کی سرزمین جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے، ایسی دھرتی ہے جو ہزاروں انبیاء کا مسکن رہی ہے اور سینکڑوں انبیاء کرام کے بچپن کا گہوارہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہاں پر انبیاء کے ہاتھوں ہزاروں معجزات رونما ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسی جگہ پر بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عطا ہوئے۔ یہ مسجد کئی دفعہ آباد ہوئی اور کتنی دفعہ اسے اغیار نے تباہ و برباد کیا۔ مسجد اقصیٰ القدس کے دامن کو میں بنائی گئی۔ اس کا نام بیت المقدس ہے، یعنی پاک کرنے والا گھر، جس میں گناہوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ پہلا قبلہ اور تیسرا حرم شریف ہے، اور رحمت عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا راستہ ہے۔ ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن کے علاوہ کسی مسجد کی طرف ثواب و تعظیم کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ روئے زمین پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز با جماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ یہ مسجد کے نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپا چپا پر انبیاء کرام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جس سے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر ہے اور دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری بمطابق 688 عیسوی میں گنبد صخرہ کی تعمیر شروع کروائی، جو 4 سال میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صخرہ 30 میٹر بلند ہے۔ یہ زمین سے 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء ہے۔ 11 سیڑھیاں جہاں پہنچنے کے لیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 14 ہجری بمطابق 636 عیسوی میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل کو تلاش کیا۔ آپ نے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا، پھر خود نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے۔ 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 750 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ اس مسجد میں 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جولائی 1099 عیسوی کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے قرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح مائیکل روبن نے اسرائیلی حکومت کی ماں پر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی، جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی
اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر جل کر راکھ ہو گیا۔ قرآن کریم میں 4 مقامات پر سرزمین شام کو بابرکت زمین کہا گیا۔ نزول قرآن کے وقت ملک شام موجودہ شام سے بہت وسیع تھا، موجودہ فلسطین بھی اس کا حصہ تھا۔ مسجد اقصی شام کی اسی بابرکت سرزمین میں واقع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، اس کے سرزمین میں ہم نے برکت رکھ دی۔ آل اعراف 137۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود بنی اسرائیل کی اس عظیم سلطنت کی طرف ارشاد ہے جو کہ اس زمانے کے شام اور اس کے گردنواح پر مشتمل تھی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ انبیاء 71۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ العالمین سے واضح ہوتا ہے کہ سرزمین فلسطین و شام کی برکات کسی خاص جماعت، قوم یا مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ یہود کا یہ خیال ہے کہ اس سرزمین کی برکات ان کے لیے مخصوص ہیں، بلکہ اس سرزمین کی برکت تمام جماعتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت سلیمان کے لیے ہم نے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ الانبیاء 81۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ان یعنی قوم سبا کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کہ جن میں ہم نے برکت رکھ دی ہے کچھ نمایاں بستیاں بنائی تھیں۔ سبا 18۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ القرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ برکت صرف فلسطین کی بستی میں نہیں رکھی گئی بلکہ ان تمام بستی میں رکھی گئی ہے جو کہ سرزمین شام میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ بنی اسرائیل 1۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد سرزمین یعنی فلسطین و شام کا علاقہ بھی بابرکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ہے، اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ المائدہ 21۔ حضرت قتادہ کے نزدیک ارض مقدس سے مراد شام ہے۔ مسجد اقصی روئے زمین پر بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد ہے کہ جس کو عبادت الہی کے لیے تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مسجد حرام۔ میں نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ سنن نسائی 690۔ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں شامل ہے جن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے یا ان میں نماز پڑھنے کے لیے یا ان کی زیارت کے لیے سفر کو مشروع قرار دیا گیا۔ آپ کا ارشاد ہے، 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ میری اس مسجد کا یعنی مسجد نبوی کا، مسجد حرام اور مسجد اقصی کا۔ صحیح بخاری 1199۔ مسجد اقصی روئے زمین پر بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد ہے کہ جس کی عبادت الہی کے لیے تعمیر کیا گیا۔ مسجد اقصی ان مساجد میں سے ہے جسے جلیل القدر انبیاء نے تعمیر کیا۔ طبرانی کے ایک روایت کے الفاظ میں حضرت داؤد نے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بنیادیں رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مکمل کرواؤں گا۔ فتح الباری۔ صحیح حدیث میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے 3 چیزیں مانگیں، وہ لوگوں کے مقدمات کے ایسے فیصلے کرے جو اس کے فیصلے کے موافق ہوں تو انہیں یہ چیز دے دی گئی۔ نیز انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی سلطنت مانگی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملی ہو تو انہیں یہ بھی دے دی گئی۔ اور جس وقت وہ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اسے اس کے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ سنن نسائی۔ حضرت جنادہ بن امیہ دوسی بیان کرتے ہیں، میں اور میرا دوست ایک صحابی کے پاس گئے اور عرض کیا، ہمیں ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے،
میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ 3 بار ایسا ہی فرمایا۔ میری امت کے لوگوں، وہ تم میں نکلے گا، وہ گھنگریالے بالوں والا اور گندمی رنگ کا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی نہیں ہوگی، اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، اس کے پاس پانی کی نہر، روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اسے اتنی طاقت و قوت دے دی جائے گی کہ ایک جان کو قتل کر کے اسے زندہ بھی کر سکے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا لیکن زمین سے کوئی چیز نہیں اگے گی۔ وہ زمین میں 40 دن ٹھہرے گا، یہاں تک کہ ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ وہ 4 مسجدوں کے قریب بھی نہیں آ سکے گا: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد مقدس اور مسجد